بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول اللہ کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے پھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے
اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پہ بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت میں دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ خون کے کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے۔ جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ موجود نہیں۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری میں لگائیں۔ آمین۔